اور جناب ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا سیشن شروع ہو جاتا ہے. پہلا سیشن آپ نے دیکھا کمپٹیشن کا, اور اب ہمارے ساتھ کیونکہ زندگی کے حالات پر بات کرنا, زندگی کے لیے بات کرنا, اور لوگوں میں کھڑے ہو کر بات کرنا, بارش میں بھیگنا, تقسیم کرنا نمبر پلیٹس, اور آپ کو ان مراحل پر لے کر چلنا کہ جہاں پر آپ اگر کیچڑ میں کھڑے ہیں تو یہ میرا بھائی بھی وہاں کیچڑ میں کھڑا ہے, اگر آپ بارش میں بھیگ رہے ہیں تو رات تو نہیں میں کہوں گا 7 بجے سو کر 8:30 بجے پھر لائیو آئے کہ یہاں پر لوگوں کو ہم جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس بنا کر دیں گے. لیکن کیونکہ بارش ہے تو ہمیں پتہ نہیں کہ وین آج چلے گی یا نہیں چلے گی. تو کراچی نوجوان پارٹی کے روح رواں میرے بہت پیارے دوست, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, ہمارے فیضان بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ واقعی میں آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے کہ کراچی کی آواز ہے, عوام کی آواز ہے, آپ ینگ جنریشن کی آواز ہے. میں واقعی میں یہ تمام دیکھنے والوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خاص طور پر ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں, کیونکہ ایسے بندے, ایسے لیڈرز قسمت سے ملتے ہیں. جی سر شکریہ بہت بہت. میں ضرور آپ سے بات کروں گا. سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آتے ساتھ کل طبیعت تھوڑی سی ناساز ہو گئی تھی, تو اس حوالے سے پوچھ رہے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. آپ کیسے؟ الحمدللہ, اللہ کا بہت کرم ہے. سردار صاحب پہلے ایک سیریس ٹاپک پہ آتے ہیں, پھر ہم اسی کو آپ سے کنٹینیو کریں گے. بارش اپنی جگہ اللہ کی رحمت ہے. فیچر موڈ سے آگے 62 گھنٹے ہو گئے ہیں لائٹ نہیں آئی ہے. یہ الیکٹرک کے لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا میں نے بھی کال کی تھی. اچھا ان کا یہ ہے کہ آپ کا دورانیہ کال پر بات کرنے کا 30 سیکنڈ پورا ہوئے, 1 منٹ سے میں جتنی دیر کال پر رہا وہ 2 منٹ بڑھتے گئے. تو مطلب بات میری نمائندے سے نہیں ہوئی, اور صرف ایک پیغام آ رہا تھا کہ ہماری ٹیم ریسٹور کرنے میں کوشاں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم کہاں جائیں؟ دیکھیں صرف کی الیکٹرک کی بات نہیں ہے, اس طریقے کی بہت ساری ہیلپ لائن بنائی گئی ہیں, کمپلین سیل بنائی گئی ہیں. امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ کی الیکٹرک, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک نیوز چینل کے اوپر ہی موجود تھا, وہاں پہ بھی یہ ٹاپک تھا ہمارا بجلی کو لے کے. صرف کراچی میں ہی یہ مسئلہ کیوں ہے؟ صرف کراچی میں یہ مسئلہ کیوں ہے؟ اور بھی تو سٹیز ہیں, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, سب ہیں. وہاں سے آپ کوئی ویڈیو مجھے دکھا دیں کہ آیا ہو 36 گھنٹے ہو گئے لائٹ نہیں ہے. نہیں ہے, ایسی ویڈیو نہیں ہے, میں نے تو نہیں دیکھی. 2.5 گھنٹے کی ویڈیو بنا کے بھیجیے. فیصل آباد نے 2.5 گھنٹے ان کے لیے کہتے ہیں عذاب ہے یہ 2.5 گھنٹے, اور یہ بھی کوئی ونس ان ا بلو مون والی بات تھی تو انہوں نے بنا کر بھیجی. میسج آتا ہے کہ کل اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک یہ کام ہوگا, مینٹیننس کا بند کیا جائے. ایسا ہی ہے. صرف کراچی میں ایسا کیوں؟ ہمیں صرف اس کا آج تک جواب ہی نہیں ملا کہ آپ نے گورنمنٹ سے پرائیویٹ کیا کیوں. جواب ملا آپ کو؟ نہیں ملا. جو فنڈز آپ کو ابھی جنریٹ ہو رہے ہیں وہ تو ویسے بھی ہو رہے تھے. آپ نے اپنی ذاتی مفادات کے چکر میں کے الیکٹرک کو, کے ای ایس سی کو کے ای میں بدل دیا. پبلک کو کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں. یونٹس پہ پرائز بڑھ گئے, کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب ہیراسمنٹ کے کیس سامنے آ رہے ہیں. اب آ جائے نا, جیسے بل کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے سن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے پیسے کاٹے جاتے ہیں 500 روپے. کبھی آپ نے دیکھا؟ بالکل دیکھا. میں نے کاربیج والے بھی دیکھے, کاربیج بن کے جو ہمارے جو اندر پلاسٹک شیٹس ہوتی ہیں وہ اس کے بھی پیسے ہم دیتے ہیں. ہم ان کے یونیفارم کلیننگ کے پیسے بھی دیتے ہیں. اگر آپ پوری لسٹ میں جائیں ان کے یونیفارم سٹچنگ کے پیسے بھی اب عنقریب ہم دینے لگ جائیں گے. کپڑا بھی ہم خرید کے دیں گے. سب ہم دیتے ہیں نا, ایسا ہی ہے نا. اب ایک بڑی سخت الفاظ ہے, وہ یہ ہے کہ میں نے بھی ایک پوڈ کاسٹ کے اندر ذکر کیا کہ میں نے کہا دیکھیں جو بچہ 6,000 روپے اپنے باپ سے لیتا ہے نا, اس کا باپ اس سے پوچھتا ہے مہینے میں اینڈ میں کہ 6,000 روپے کا بیٹا کیا کیا. وہ بیٹا اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ پاپا میں نے 3,000 روپے جو ہے وہ مدرسے اور ٹیوشن کی فیس دی, 1,500 روپے میری ٹرانسپورٹیشن لگی, 1,000 روپے جو ہے وہ میں نے کھانا وانا کھایا, 500 روپے میرے بچے جو کہ میرے پاکٹ میں موجود ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. باپ اس سے حساب لیتا ہے, بیٹا اس کو حساب دیتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ کراچی شہر جو ہے نا سندھ گورنمنٹ کی بھاپ ہے. ہر بندہ جو ہے سندھ گورنمنٹ کا بھاپ ہے. ان کو حساب دینے میں تمہیں کیا ہچکچاہٹ ہے؟ آپ جو چیزیں ہم پہ لاگو کرتے جاتے, پتہ ہے نا کچھ کہے گی نہیں, سر جھکا کے سنتے رہتے ہیں. اس پبلک کو خود جو ہے نا عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے. مر تو رہے ہو ویسے یار, آواز اٹھا کے جیو. کیا ہوگا؟ کیا بات ہے, زبردست. مر تو رہے ہیں نا. اچھا کیا ہے سہولت بتائیں. 1.5 لاکھ بائکیں کل بند ہوئی ہیں, ان 3 دن کے اندر 1.5 لاکھ بائکیں بند ہوئی ہیں, جس کا ذریعہ معاش ہی بائک ہے. یہی ہے نا, میں گھر سے نکلوں گا میرے ذریعہ معاش ٹوٹل بائک ہے میرا, وہی خراب ہو جائے گی, میں کیا کروں گا؟ بسیز ہیں نہیں ہیں اس شہر میں, بسیز ہی نہیں ہے, گرین بس ہی نہیں ہے, بند پڑا. 1 بس 2 بس 8-8 منٹ بعد آتی ہے. ہمارے پاس سرجانی سے لے کے ٹاور تک جانے کے لیے 1 بس ہے بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹرانسپورٹیشن ہم سے چھین لی گئی.
میں کہاں جاؤں, میں تو افورڈ نہیں کر سکتا رکشے کا کرایہ 800 روپے 1000 روپے. اور پھر دوسری بات یہ اتنی بے حس قوم ہے ہمارے یہاں کی کہ مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسا ہی ہے. جب پتہ ہے نا, آپ ینگو کھولیں, ڈرائیو کھولیں, کچھ بھی کھولیں, اس پہ چیک کر لیں. ابھی میں یہاں سے اگر اپنے گھر پہ جانا چاہوں گا تو 700-800 روپے کا ابھی فیئر آئے گا. اچھا بڑھا دیا 100 روپے پلس ہے ہر جگہ پر, دو گاڑی پر 400 پلس ہے. جیسی بارش ہوگی 2500-3000 پہ چلا جائے گا. تو جب آپ لوگ اپنے لوگوں کو خیر کے راستے پہ نہیں لے کے جائیں گے, آپ کیا امید کر رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے. یہ ہارے ہمارے بد اعمالوں کا نتیجہ ہے. بار بار موٹیویشن دے رہا ہوں. دیکھو بات یہ ہے کہ حساب لینا ہمارا فرض بنتا ہے نا. دیکھیں ہمارے ماتحت ہیں یہ, اگر ہم ٹیکس دیتے ہیں تو یہ چلتا ہے نا. کہ الیکٹرک آج اتنا ناچ رہی ہے, اچھل رہی ہے, کود رہی ہے, 30-40 لاکھ روپے آپ ایم ڈی کو دے رہے ہو تنخواہ, نیچے انجینئر ان کا 7-8 لاکھ روپے لے رہا ہے, جنرل مینیجر کو اپلیکیشن بھیجتے رہو, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں پبلک سے ملنے کا, اس کے باپ کا پیسہ ہے وہ جو کھلا رہے اپنے. اچھا میں یہ ایک بات اور کہنا چاہوں گا فیضان بھائی کہ آج سے کوئی 3 مہینے پہلے سنگل میٹر کی 2 کی جو ہے وہ رمیش بھائی کے لیے میں نے اپلیکیشن دی. اب کل میری جب بات ہوئی ہے تو پہلے انہوں نے کہا کہ میٹر ایشو نہیں ہو رہا. اچھا جی میٹر ایشو ہو گیا, اب کیبل ایشو. اب اس کو جو کمپائل کرے گا میٹر سے اور جو کے الیکٹرک کو تھرو کرے گا, اس کا کوئی ایک سیپریٹر آتا ہے وہاں سے کہ وہ سیپریٹ کرتا ہے آپ کی تار کو, وہ باکس سائک ہوتا ہے کچھ. اب ایک اور بات پہ آ جائیں آپ, وہ نہیں ایشو ہو رہا پچھلے 15 دن سے. کے الیکٹرک کو جو ہے جیسے ایک ایریا ہے جس کے اندر ہے نا فلیٹس کے اندر لائٹ چلی جاتی ہے جبکہ کوئی ڈیفالٹر بھی نہیں ہے. بولا کیوں؟ بولا اس کا جو مین سوئچ ہے نا وہ چینج ہوگا. اس کی لاگت کتنی ہے؟ 5.5 کروڑ روپے. بل کوئی نہیں بھر رہا, ڈیفالٹ میں تم نے اس بلڈنگ کو بھی ڈال دیا. جاؤ تو چکر لگاتے رہو, کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. آپ نے سولر کی طرف پبلک کو لے کر آئے, ہم سولر لگا رہے تھے, بیچ میں سندھ گورنمنٹ نے کیا اعلان کیا, سولرز کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹیکس لگے گا. انہوں نے کہا یار یہ تو دکان بند ہو جائے گی. پارٹنرز ہے نا, سندھ گورنمنٹ پارٹنر ہے اس کی, اگر نہیں ہے تو چھوڑ دینا بھائی, پہلے بیک کریں اس کو. ہر چیز یہاں پہ بیچی جا رہی ہے. یہاں پہ شہر کراچی کے اندر, پورے سندھ کے اندر روڈ بدحال ہو گئے. ہمیں ہے نا سب سے پہلے غریبوں کو کمپلسیٹ کرنا پڑے گا. ایسا ہی ہے, غریبوں کو مسائل سے باہر نکالنا پڑے گا. جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں, جو مفلسی کا شکار ہیں, ان کو پہلے مسائل سے باہر لینا ہے. آپ نے اتنی بڑی بڑی ایک بھٹو وہ بنا دیا, ایکسپریس بنایا, جو روڈ بنایا, اس سے غریب آدمی کو کیا فائدہ؟ موٹر سائیکل جا سکتی ہے, موٹر سائیکل جا سکتی ہے وہاں. ہاں بارش میں ایک دن کے لیے چھوڑی ہے, ایک دن کے لیے چھوڑ, باقی اس کو فائدہ کون اٹھائے گا؟ کار والا اٹھائے گا. بالکل ایسا. بائک والا کہاں جائے؟ بائک والے کی حالت یہ ہے, میں تو کام کر رہا ہوں نا اس کے اوپر, میں اکثر بولتا ہوں بھائی, بولتا ہوں یار ابھی تو تمہیں دیا تھا سامان یار. وہ بولے یار فیضان بھائی گڈھے اتنے, یار سے سرجانی جاتا ہوں یار گڈھے اتنے جم. میں نے یار ابھی تو یہ جم کا کام کرایا, ابھی چینیز پاکٹ کا کام کرایا. وہ بھائی روڈ تم کھا گئے, سب کچھ تو کھا گئے. ایسا ہی ہے. صحیح ہے. اگر ہم یہ بات کریں کہ پنجاب ڈیولپ ہو رہا ہے تو بولے بیٹھے یہاں پر قصیدے وہاں کے پڑھ رہے ہیں, وہاں کام ہو رہا ہے, وہ بھی تو اسی ہے. بارش کے اندر پانی میں کتنی تباہی بچ گئی. ایسا ہی ہے. اب بات کرو نا, بولے اسلام آباد کے اندر, بولے وہ اصل میں اس کا انفراسٹرکچر اس طریقے کا بنایا ہوا ہے کہ وہاں پانی ٹھہرتا نہیں ہے, روڈ ڈیولپ ہوئے میں یہ وہ. انجینئر کراچی کے آپ کو پتہ ہے جنہوں نے اسلام آباد کا پورا انفراسٹرکچر پلان کیا, بالکل کراچی کے, ایسے ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ ہمارے بعد ڈیولپ ہوا, اور وہاں پہ تو ایسا ہے ہر 2 دن بعد بارش ہو جاتی ہے. پانی دکھائیں ہم, روڈ پراپر رہتی ہیں تو بارش ہوتی ہے روڈ اکھڑ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, ہاتھ میں آ جاتا ہے. اس بات کے اوپر اچھا ماشاءاللہ کانفیڈنس لیول ہے یار سندھ گورنمنٹ کے ممبرانس کا, قسم سے اتنا بیٹھ کے پروفائش طریقے سے ہنستے مسکراتے ویسے لوگوں کو بولتے ہیں. میں تو اب یقین کرو لوگوں کو بولتا ہوں یار مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا, انڈیا نے ہمارا پوگو بند کیا نا, یہ ظلم کیا. اب لوگوں کو انٹرٹینمنٹ تو چاہیے. وہ کیا کرتے ہیں, سیاسی کوئی بات گفتگو کر رہا تو وہ دیکھ کے ہنس رہتے ہیں یار کیا مست جوک مارا, صرف اس حد تک رہ گیا. امپلیمنٹ آج تک بتا دیں کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہو اس کے اوپر ہوا ہو. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. میں نے شاید لاسٹ ٹائم آپ کے شو میں بھی ڈسکس کیا تھا, ابھی تک وہ جو 7 ڈمپرز جلے ہیں ان کے لوگوں کو تو گرفتار کیا گیا, لیکن اس کے اوپر جو چیزیں ریکوائرمنٹ تھی گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر کام نہیں ہوا. اس کے اوپر کس کس کو گرفتار کیا؟ قانون پہ عمل درآمد کرنا کس کا کام ہے؟ گورنمنٹ کا کام ہے. اگر نہیں کروا سکتی تو سب سے پہلے تو جو جس نے قانون بنایا تھا, جس نے قانون کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کا کہا تھا, سب سے پہلے اس کی بھی FIR ہونی چاہیے تھی. ایسے ہی بھائی ایکول کریں. ہم تو بول رہے ہیں تو دہشت گردی ہے کھلی کھلی,
ان کو بند کرنا چاہیے, سزا دینی چاہیے جنہوں نے یہ کام کیا, وائلیشن نہیں کرنی چاہیے. ہم اپنے لوگوں کو وائلیشن سے روک رہے ہیں. کل ایک شخص کو اٹھایا جاتا ہے سرجانی سے, منگو پیر کی حدود سے, ٹھیک ہے, اس کو مار مار کے اس کے 15,300 روپے تنخواہ کے پیسے لے لیے جاتے ہیں. وائلیشن ہم ختم کروا رہے ہیں لیکن ڈپارٹمنٹ اپنا رویہ بدلنے کو تیار نہیں ہے. جب آپ اپنے اندر, جب لوگوں کے دلوں میں آپ یہ میسج کنوے کریں گے کہ یار یہ ڈپارٹمنٹ کو دیکھ کے بھاگ جاؤ, کون سیف اینڈ سیکیور رہے گا؟ ایسا ہی ہے. سیکیورٹی ادارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیکیورٹی ادارہ آپ کو آپ کی تحفظ فراہم سیکیورٹی, کرنا. ان کا آئین ہے, ان کا قانون ہے, ان کا پی ایل ڈیاں ہیں, وہ ہے قانون 2 ہے 3 ہے, اس طریقے سے جس کے اندر لکھا ہوا ہے آپ کی جان مال کا تحفظ فراہم کرے گی پولیس. اور یہاں پہ دیکھ کے ہم بھاگ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. کیا ڈپارٹمنٹ اوپر بالا افسران کو نظر نہیں آتی یہ چیزیں؟ بھائی کب سیدھا کرو گے اس قوم کو بھی بولو. اچھا سوشل میڈیا کے اوپر میسج تو بہت آسانی سے کر لیتی ہے پبلک, نکلنے کو تیار نہیں. نکلنے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ پروٹیسٹ کرو گے آپ ایف آئی آر کاٹ دیں گے. یہ اپنا ہے نا سب کچھ. نہیں لیکن فیضان بھائی یہاں پہ میں بائکر ایسوسیشن کی جو آپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں میں اس بارے میں بھی جاننا چاہوں گا. آپ کے جلسہ تو میں خیر نہیں اس کو کہوں گا, وہ جلسہ بن جاتا ہے, آپ ایک کال دیتے ہیں کہ ہم ہیلپ آؤٹ کریں آپ آئیں. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ لوگ کیوں نہیں نکلتے, کیونکہ اگر آپ کو سولوشن نہیں ملے گا, فرض کریں آپ کے سامنے یہ پانی کا گلاس موجود ہے اور مجھے پانی کی پیاس ہے, ٹھیک ہے نا, اب مجھے یہ پتا ہے کہ فیضان بھائی اس پانی کو پینے کے بعد بھر کے رکھ دیں گے کہ کوئی اور پینے آئے, تو میں آپ کی طرف آؤں گا, ٹھیک ہے. اب آپ پینے کے بعد بولے گلاس یہ پڑا کہیں سے بھی لے کر آ جاؤ, یا میرا گلاس مت اٹھانا, اپنا گلاس ڈھونڈو, تو میں آپ کی طرف کیوں آؤں گا؟ اچھا پہلی بات تو یہ سولوشن کے علاوہ آپ نے جیسے کہا جلسہ 7,600 کرسیاں لگائی تھیں, پھر اس کے بعد بھی جگہ نہیں تھی. بہت سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں, کوئی میدان میں بلا کے, کوئی گراؤنڈ میں بلا کے, کوئی چورنگی میں بلا کے. یہ نارتھ کراچی سیکٹر 5 ایک گلی تھی جہاں پہ ہزاروں لوگ آئے, ہزاروں لوگ تھے. یہ کرسیاں تو الگ ہیں, ویڈیوز میں چیک کریں. ہاں تو ان کا تو سٹیج بھی تھا, بیچارے ڈالے پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے. وہ ایک الگ تھا کرنگی والا جو بھی 13 اگست کا ہم نے بالکل وہ جو فیسٹیول کیا, بالکل لوگ آئے. پروٹیکشن, فیملی پروٹیکٹ رہی, ہر بچہ 4 بجے تک رات صبح تک بیٹھا رہا, کوئی باجا نہیں, کوئی گولی نہیں, کوئی آواز نہیں, کوئی بدتمیزی نہیں, کچھ نہیں, ورنہ اٹھا کے تعلیم کی چیزیں بچوں کو دی گئیں, جس میں کلر پینسلز تھی, آپ کی بکس تھی, بچوں کے لیے تحائف تھے کہ 14 اگست میں بچوں کا کیا کردار ہے کہ آپ نے پڑھ کر آگے بڑھنا ہے. بڑا زبردست. دیکھیں نا, آپ کو پتہ ہی نہیں 14 اگست کو ہوا کیا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح ایک 6 سال کے بچے کو نہیں پتا, اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون, بچے کو دے گا کون یہ شعور. نورانی قاعدے بھی دیے, سب کو بتایا, کر رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور لوگ بھی جڑ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ بہتر ہوگا. آپ کے یہاں سے ایک جو ہے آپ کے پروگرام میں جو سے پہلے پروگرام تھا, جو شمیم بھائی تھے یہاں پہ اوساکا کمپنی والے, پھر ابھی ہمیں نکاتی والوں نے بہت اچھا سپورٹ کیا 13 اگست کو, جو ان کے جو صدر ہیں فیصل محیط صاحب, بہت اچھا سپورٹ کیا. تو اوساکا والے جو ہے انہوں نے بھی ہمیں یقین دہانی کروائی, اور میٹنگز کا بھی ہے ہمارا, بارش وغیرہ آ گئی ہے وہ, تو لوگ تو خود جڑ رہے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ ہاتھ دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو چنتا ہے, یہ دیکھتا ہے کہ کہاں سے خیر ہوگی میں ان ہاتھوں کو چنوں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس شہر میں اس ملک کے اندر ارب پتی لوگ ہیں, لیکن دماغ نہیں ہے کہ کہاں لگائیں کیسے لگائیں. ہم نے تو سوچ لیا جتنی گزر گئی, مرنا تو ہے آج نہیں کل, کچھ خیر کا کام کر کے جائیں گے انشاءاللہ. بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹوٹی سڑکیں ہیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کنسٹرکشن شروع کروا دی. میں یہ ہم صدر صاحب اسی بات کر لیتے ہیں, آپ کا جو ٹورڈز ٹو کراچی یونیورسٹی جو ہمارا, ایون دو آپ کا تو جیل روڈ تک کھدا ہوا ہے سارا, ٹھیک ہے. اب اس دن کیونکہ فیضان بھائی بیمار لوگ بھی وہاں موجود تھے, بوڑھے بھی موجود تھے, ایک دم سے بارش ہوئی, اور یقین کریں کہ میں 5'11" ہائٹ پر ہوں, اور 5'11" کوئی کم ہائٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ایک نارمل ہائٹ کے اوپر ہے. میرا چیسٹ تک پانی تھا, تو آپ یہ دیکھیں کہ 5'2", 5'3" والے کے تو سر سے اوپر گزر گیا پانی, ٹھیک ہے. کوئی نکاسی آپ نہیں ہے. اچھا لوگ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو بول رہے ہیں یہاں سے گاڑی مت نکالو, یہاں کھڈا ہے, یہاں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. اور جتنے بھی ایمبولینسز کے نمبر تھے, جتنے لوگ آ کر لوگوں کو 10-10 ہزار کے کیک بانٹ رہے ہیں اور ایمبولینس سروسز دے رہے ہیں, کوئی نمبر نہیں مل رہا تھا. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ساری جماعتیں اس چیز میں لگ گئیں, تمام سیاسی سماجی اور لوگ سارے اس چکر میں لگ گئے کہ مرتضیٰ وہاب کام نہیں کر رہا, یہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا. صحیح ہے, بارش کے وقت کیوں یاد آ رہا ہے؟ ایسا ہی ہے. اس اسمبلی کے جو لوگ حصہ تھے, یا اس حکومت سندھ حکومت کا جو حصہ ہے, چاہے وہ ایک کونسلر ہے یا ایم این اے, ایریاز ان کے ہاتھ میں نا,
جیسے فیضان حسین کے پاس ایک کمانڈ ہے, ایک پارٹی کی ایک فاؤنڈیشن کی کمانڈ ہے. میں ہر جگہ پہ نہیں جاؤں گا, میں اپنے ٹاؤن انچارج سے پوچھوں گا, ہاں بھائی تمہارے یہاں پہ علاقے میں مسئلہ تھا, تم نے کیوں نہیں کیا, رپورٹ دے ریٹرن کے اندر. میرے پاس ڈاکومنٹیشن کے اندر اتنی چیزیں موجود ہیں. میں ایک کیب کی بھی وہ لیتا ہوں کہ کیب وہاں پہ تھا, وہاں سے کمپلین آئی تھی, میسیج آیا تھا, ویڈیو اور تصویر بھیجو اور اپلیکیشن لو وہاں سے کہ ان کا مسئلہ حل ہوا ہے. کام تو اگر تو نیچے کمانڈ آپ کی ڈھیلی ہے تو میرے خیال سے چارج چھوڑ دینا چاہیے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج ساری سیاسی جماعتیں, سارے لوگ لگ گئے کہ بھائی کیپ نہیں ہے, سیوریج کا نظام برباد ہے, یہ ہے برباد ہے. جب بل منظور ہو رہے تھے, جب اس کی کوٹیشنز نکلی تھی, یہ سب تھی, تب کام کیوں نہیں کروایا؟ یونیورسٹی روڈ کتنے ٹائم سے کھودا ہوا ہے؟ عرصہ ہی ہو گیا, عرصہ ہو گیا, اب ہو گئے, نہیں بن رہا نا. کس نے اس بات کے اوپر آڈٹ مانگا آج تک؟ میں بول رہا ہوں نا کہ اس شہر کے آڈٹ جب مانگتے تو 2 دن کا کام ہوتا ہے ویسے فیضان بھائی آڈٹ کی, یا کوئی ایسے جیسے آپ جیسے بھائی جو واقعی میں بات کرنا جانتے ہیں, جیسے آج چینل پر آپ بیٹھ کے گئے, کسی نے دیکھ لیا تو کل کام کوئی 24 گھنٹے چلے میں گا. آپ کو بتاؤں یہاں پہ ہو رہا یہ ہے, کوا بھینس کو بول رہا ہے تو کتنی کالی ہے. آڈٹ لینے والے بھی کالے, آڈٹ کرنے والے بھی کالے. کینال کا ایشو اٹھا, ایک دم سے بیٹھ گیا. ایسے ہی معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا, ہمارا میڈیا بھی ایک وقت پہ ہائپس دیتا ہے تو اس کے بعد ڈاؤن کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے, جبکہ فیڈ بیک لینا بھی ان کا کام ہے. ایسے ہی ہے, بالکل صحیح ہے نا, لینا چاہیے. لیکن میں ایک بات بولوں, دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فیڈ بیک کون لیتا ہے. دیکھیں میڈیا موجود ہے, میں ابھی ایک بات کریں کہ کل ایم اے جناح روڈ پر جو بلاسٹ ہوا بلڈنگ کے اندر, آتش زدگی کا مواد وہاں کیسے موجود تھا, یہ میڈیا نے کوریج کی, اور میڈیا کے لوگ وہاں, ہر میڈیا گیا. دیکھیں ہر چینل ہمارا اپنا چل رہا ہے, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ بات کرنے والا بھی تو آپ جیسا ہو. اب مسئلہ یہ کہ آپ کو, اگر میں یہاں پر بھی کہتا ہوں کہ آپ کو کسی نے آفر, تو ہر ایک کو ہوتی ہے نا, میں نے آفر کر دی کہ فیضان بھائی بات چھوڑو, بات کرتے ہیں. فیضان بھائی بولیں گے یہ سائڈ پہ رکھو, پہلے بات کرتے ہیں, اس کے بعد دیکھیں گے کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. بہت آتی ہیں ایسی, صبح شام آتی ہیں. تم نہیں لیتے نا تو بولتے ہیں, اگر آپ آفر لے لیں تو آپ بھی چپ ہو جائیں. اب یہ جو ہم نے کڈس فیسٹیول کیا تھا, اس دن بھی میں نے یہ بات کہی تھی, میں نے کہا بہت سارے لوگ ایسی آفریں لے کر آتے ہیں. میں نے کہا لیکن فیضان حسین نے جو ہے نا جتنے چیزیں 4-5 مہینے میں کی, میں نے کہا میں 120 گز کا گھر سیکٹر 5L میں لیتا تھا جہاں پر تم بیٹھے ہو. میں نے نہیں کیا. میں نے وجہ ساری یہ ہے, دیکھیں بچے پڑھ رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, ہمارا گروپ بہت اچھا ہے, آپس میں ایک دوسرے کو, کوئی 25,000, کوئی 50,000, 10,000, 5,000, کوئی لاکھ, آپس میں ملا کے ایک بجٹ بنا لیتے ہیں کہ یار اب اس سے یہ کام کرنا ہے جس سے پبلک کو فائدہ ہو. کوئی آج ثابت کر کے دکھا دے کہ کسی سے ہم نے 4 نہیں بھی لیا, پیسے نہیں لیا, ہاں سامان لیا, جو آیا ایسی سیریز کے لیے بول دیا ایسی سیریز دے, میگنیٹ والوں سے لیا, جو بھی لیا سامان لیا اور پبلک کو دیا, اور ان کو کھڑے کر کے بولا کہ بھائی اس نے یہ دیا. زبردست. فیضان بھائی یہاں پہ بریک کا کہا جا رہا ہے, بائکر ایسوسی ایشن پر بھی بات کریں گے, اور ہم گفٹ پر بھی بات کریں گے جو فیضان بھائی سے ہم نے لینے ہیں, اور ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے مسکراتی صبابت ذیشان ہے. alright جناب, ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ سردار صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات کرنی ہے, پھر فیضان بھائی کی طرف آتے ہیں, کیونکہ واقعی میں فیضان بھائی جو ہے نا وہ ون مین شو ہے, ان کو بات بولتے ہیں تو پھر یہ اسی لیے ہم ان کو اکیلا بٹھاتے ہیں. لیکن آج کیونکہ 2-3 دن سے ہمارا یہ ہو رہا تھا کہ یہاں پر شو پہ آنا تھا, میں آن ایئر بتا رہا ہوں یہ بات, شو پر آنا ہے, اور اس کے بعد فیضان بھائی آپ کہیں ذیشان بھائی میری عوام کو میری ضرورت ہے. فیضان بھائی یہ باتیں ہوئی تھی, ایسا ہی ہے. اچھا کل کا پکا, ایک تو پکا ہوتا ہے, تھکا والا ڈن تھا کہ فیضان بھائی آ رہے ہیں. فیضان بھائی کو میں نے کال کیا, فیضان بھائی آپ کہاں ہیں؟ ذیشان بھائی میں تو وین کے پیچھے آیا ہوں, میں تو آ ہی نہیں سکتا, میں کتنے فضول آدمی ہوں. اور آج ان کو میں نے بولا کہ اگر آج نہیں آئیں گے تو پھر میری بات چیت ختم ہے آپ سے, تو پھر وہ ڈر کے بیچارے دھمکی دے گا. جی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ سر آپ کراچی میں ہی رہتے ہیں نا, ہم لوگ کراچی وہ گائے ہیں جو بہت شاندار لذیذ دودھ دیتی ہے, اس کو چارہ نہیں کھلاتا کوئی, اپنی مدد آپ کے تحت بیچاری کہیں نہ کہیں چگ لیتی ہے. یہی ہمارے یہاں کراچی کے لوگوں کی حالت ہے. جس طرح کراچی کے 7 ڈسٹرکٹ ہے نا, تو اگر ہر ڈسٹرکٹ میں ایک کے الیکٹرک طرز کی کمپنی قائم کر دی جائے, ٹھیک ہے, کہ وہ جناب بجلی پرووائڈ کرنی ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے لوگوں کو, تو آپ کا کام بڑا آسان ہو جائے گا. جیسے آپ نے ٹی ایم سی بنا دیے, ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ہر ڈسٹرکٹ کا بنا دیا الگ الگ, اسی طرح اس کو کے الیکٹرک کو بھی ڈیوائڈ کر دیا جائے, یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے گا, آسانی سے اپروچیبل ہو جائے گا. لیکن کھانا بھی تو ہے نا, کھانا کھا لیا, بہت گلی تک آ گیا, اتنا کھا لیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس کو پرائیویٹائز کیا گیا, اچھا میں نے جہاں تک سنا ہے کہ جن کے ہاتھ میں ہی گیا, دیکھیں گورنمنٹ جب تک کے الیکٹرک تھا, واقعی میں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن تھا, میں حکومت کی بھی بات کروں گا, تو واقعی میں کمپنی تھی. کیا کہیں گے اس دیکھیں اس وقت کارپوریشن تو جوائنٹ ہوتی ہے نا, اس کے ایسیٹس بھی ہوتے ہیں, اس کے جو شیئرز بھی ہوتے ہیں. اس وقت انہوں نے اٹھا کر اس کو دے دیا. اچھا ان کا جو معاہدہ ہے نا, آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا, مالک
کل البراج والے ہیں, کے الیکٹرک والے ہیں, مونس سلوی صاحب ہیں, کون ہے مالک؟ لیکن ساری مالک ان ہے. کو تو نکال نہیں دیا, ان کا تو نہیں, ساری چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیں سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے کے الیکٹرک کا. ہمارا جو موضوع ہے کراچی کے لوگوں کو ہر طرح کی سہولت ملنی چاہیے. اس سال جو برسات ہوئی, بارش ہوئی اور جو پانی روڈوں پر ٹھہرا, اس سے ہماری حکومت کو, ہمارے بلدیاتی اداروں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ بھئی یہاں پانی جمع رہا گھنٹوں اور لوگ ڈوبے رہے تو یہاں نکاسی کا انتظام کر دیا جائے. دنیا بھر میں روڈوں کے ساتھ ساتھ نکاسی کا انتظام ہوتا ہے, سلوپ میں ہوتی ہیں سڑکیں, تاکہ پانی ٹھہرے نہیں اور وہ آرام سے نکل جائے اور پبلک بھی چلی جائے, گاڑیاں بھی چلی جائیں. اب جیسے ہمارے بھائی فیضان نے کہا کہ جی میئر کراچی کے پیچھے لگ گئے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے ناگن چورنگی کہاں ہے, نیپا چورنگی کہاں ہے. وہاں جا کے دیکھیں, یونیورسٹی روڈ آئیں, وہ ہیلی کاپٹر پر ہی آ جاتے ہیں. کم از کم ہیلی کاپٹر پہ معائنہ کر لیتے اور آرام سے آتے اور آرام سے دیکھتے کہ بھئی کراچی کے لوگ کہاں پھنسے ہوئے ہیں. وہ تو چندری کا روڈ پہ گھوم رہے ہیں, صدر میں گھوم رہے ہیں کہ بھئی یہاں کہاں پانی ہے, میمز بن رہی ہیں ان کی. تو ان کے پاس ہیلی کاپٹر ہے سندھ گورنمنٹ کے پاس, وہ اس پہ وزٹ کریں اور اوپر سے ہی دیکھ لیں کہ ہاں یہاں پہ فالٹ آ رہا ہے, غلطی ماننے میں کوئی خرابی نہیں ہے. نہیں اصل میں جب وہ, میں ایک بات یہاں پہ سندھ گورنمنٹ کا ساتھ دوں گا کہ جب وہ ہیلی کاپٹر سے دیکھتے نیچے بادل آ جاتا ہے تو بادل پہ سب کچھ کلیئر نظر آتا ہے, تو وہ فالٹ دیکھ نہیں سکتے. میں ان کے ساتھ موجود ہوں. دوربین لگا لیں نا, دوربین بھی تو ہے. اچھا دوسری بات, میں آپ سے بات پوری کر لیتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا وائلیشنز کی, ساری چیزیں وائلیٹ ہو رہی ہیں نا, سب وائلیشن چل رہی ہے, ہر جگہ وائلیشن ہو رہی ہے. اور روکنے کے لیے وائلیشن کو ایک ہی شخص آ رہا ہے, فیضان حسین, کہ وائلیشن نہیں کرو بھائی. یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک گال پہ تھپڑ مار رہا ہے دوسرا آگے کر دو. عوام تیار بیٹھی ہے کہ ایسا تو کوئی آ جائے کہ جو ہمیں محفوظ رکھے چیزوں سے. گھر میں اس وقت دیکھیں, آپ کو ایک چیز اور بتائیں, سب سے بنیادی چیز بچوں کی ہے دودھ, کیمیکل ملا ہوا دودھ. 1 کلو دودھ کی جگہ 10 کلو بنا کر بیچ رہے ہیں, جانے لے رہے ہیں. اب یہ جو کل صدر میں جو واقع ہوا, پٹاخہ کمپنی جو وہاں بنی ہوئی تھی, کہا یہ جا رہا ہے کہ یوسف پٹاخے کا کارخانہ تھا اور 13 اگست کو جشن منایا گیا ایک بہت بڑے ہاؤس پر, تو وہاں اس نے سپلائی دی تھی اور 50 کلو رکھنے کا اجازت ہوتی ہے کمشنر کراچی کے مطابق. وہاں زیادہ مواد رکھا گیا تھا اور انٹرینڈ لوگ تھے, جس کی وجہ سے دھماکے ہوئے لوگ, اس میں 2 لوگ ہلاک ہوئے. لیکن پیچھے ہاسپٹل ہے, آپ کیسے آگے دھماکہ مواد رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو جب معلوم ہوا نا آپ کو, جب دھماکہ ہوا, تو سالوں سے چل رہا ہے, اس کا نام ہی یوسف پٹاخہ ہے. اس کی دیکھیے میں ایک بات یہاں پر آپ سے سردار صاحب کہوں گا کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں جو کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, ٹھیک ہے. حکومت فیضان بھائی کی آگئی, فیضان بھائی نے ایک پابندی لگا دی. ہم کسی کو تنقید نہیں کرے, فیضان بھائی میرا بھائی ہے تو میں اس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہا ہوں, فیضان بھائی اجازت ہے, ٹھیک ہے. فیضان بھائی نے پابندی لگا دی کہ اب سے سگریٹ نہیں ملے گا. اب میں پینے والا ہوں, مجھے پتا ہے کہ عمران سلطانی یہ سگریٹ بیچتے, تو مجھے کھوکھا پتا ہے کہاں سے ملے گا, ٹھیک ہے. کووڈ میں بھی لوگ اپنا سسٹم چلاتے رہے, ٹھیک ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب مجھے پتا ہے تو وہاں کے اداروں کو کیسے پتا نہیں ہے. آنکھوں پر چمک کی وجہ سے نا, وہ کہتے ہیں سورج کی روشنی میں زیادہ نکلتے تو تھوڑا سا دھندلا پن آ جاتا ہے. نہیں, وہ پرنٹ ہوئے ہوئے جناح صاحب کے کاغذ چمکدار ہوتے ہیں نا, تو وہ اس کی روشنی سے خیرہ ہو جاتی ہیں آنکھیں, نظر نہیں آتی, اور آنکھیں بند کے گزر جاتے ہیں. حلفیہ کہتے ہیں کہ سر میں دیکھا ہی نہیں, کیونکہ آنکھیں بند تھیں. ایسے ہی ہے, تو آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں, اور اس کی وجہ کرپشن ہے. کرپشن پہ سزائیں دنیا بھر میں ہو رہی ہیں, جاپان میں, شمالی کوریا میں, چین میں. ترقی کی وجہ یہ ہے, کرپشن نہیں ہے, 0% کرپشن ہے. دبئی ہم سے بعد میں آزاد ہوا, ہمارے لوگوں نے ہی بنایا, تو وہاں کرپشن نہیں ہے. اور کرپشن جہاں نہیں ہوگا وہاں سروائیو آرام سے کریں گے. اچھا فیضان بھائی, آپ کے لیے کال آئی ہے علی عمران صاحب کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائک کے پارٹس اگر آپ دے رہے ہیں تو سندھ حکومت آپ کیوں نہیں چلاتے؟ دیکھیں میں اسٹیبل کرنا چاہ رہا ہوں ان کو, جیسے ابھی آل بائکر رائڈرز ایسوسیشن ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے, اور علی بھائی کو میں بتاؤں گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں میری آخرت خراب ہو. نہیں دیکھیں یہاں آپ غلط ہے, یہ آپ نے مجھ سے پہلے بھی بات کی. دیکھیں اگر ایک بچہ بگڑ گیا گھر کا, ٹھیک ہے, تو سدھار رہے نا مل کے. مسئلہ یہی ہے نا کہ سربراہ آئے گا تو سدھریں گے نا. سر میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیں بات سنیں, ہم سربراہ سب ہیں. میں کیا بول رہا ہوں, ہم سب اس شہر کے باہر پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں. میں اپنے بچے کے پیمپر سے لے کے ٹافی سوئی سب چیز پہ دے رہا ہوں. ہم سب کا فرض بنتا ہے, فیضان حسین کا اکیلے کا نہیں ہے. مجھے یہ لوگ بولتے ہیں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, میں چلو لڑ لیا بھائی, MP MNA بن گیا. کیا آپ لوگ چاہتے ہو میں بھی اسی سسٹم کا حصہ بنوں؟ میں اکیلا تو کچھ نہیں کر سکوں نا, کسی پارٹی کے ساتھ جوائن ہوں گا. یہ لوگ میری بات کو نہیں سمجھتے اس بات کو.
میں کسی پارٹی کے ساتھ جوائن ہوں گا, جو ان کا جابرانہ نظام ہوگا اس کو مجھے فالو کرنا پڑے گا. اکیلا ایک ایم پی, ہم لوگ آپس میں ساتھ کھڑے ہوں, اگر نہ چینج ہو جائے تو پھر بولنا. چلیں ڈن ہے, ہم نئی پارٹی کے وہ والی بات مان گیا آپ کی ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ, آپ نے ایک بات بولی نا سندھ حکومت اپنا کام, میں حقیقت بات بتاؤں, پہلی بار ایسا ہوا سندھ حکومت نے جو وعدہ کیا پورا کیا ہے. مرتضی وہاب صاحب نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی کہ اب کوئی مالدیو ملیشیا نہیں جائے گا. کراچی میں دکھا دیا آپ کو مالدیو, کیونکہ مالدیو پورا پانی میں بنا ہوا ہے. کلر کا تھوڑا مسئلہ ہے, تھوڑا ایڈجسٹ کرو. ہاں نا, اب ساری چیزیں ایسے, اب اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑا ملے گا مالدیو, اگر آپ رہے تو. لگ نہیں رہا ویسے آپ کی حکومت چلے گی. لیکن وعدہ پورا کیا. یہ مالدیو سب کے گھر, اب دیکھو نا, اب یہ بائک والے چیخ رہے ہیں کہ نا وہی ہم نا نہیں افورڈ کر سکتے تھے یہ وہ, انہوں نے پانی تمہارے گھر کے باہر تک پہنچا دیا. تو یہ وعدہ پورا کیا, اس پہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے سندھ گورنمنٹ کو. اچھا, زبیر صاحب کا ہے, مجھے کیونکہ میسج لکھ کے بھیجا پروڈیوسر صاحب نے کہ آپ کو زبیر صاحب نے کال کی ہے کہ جب ٹریفک کا فلو زیادہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, بندہ کنفیوز بھی ہو جاتا ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ٹریفک اہلکار تھپڑ مار کر کیوں بات کرتے ہیں؟ میں نے اس کے اوپر بولے کتنی ساری ویڈیوز دی ہیں. تھپڑ مارنا تو ویسے کھا کیوں رہے ہو؟ تھپڑ تو مار کوئی کسی کا حق نہیں ہے مجھے. آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, آپ باڈی سرچ نہیں کر سکتے بغیر اریسٹ وارنٹ کے. ہمارے لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک سپاہی, ایک ہیڈ کانسٹیبل, ایک اے ایس آئی آپ کو روک نہیں سکتا, آپ سے لائسنس طلب نہیں کر سکتا. وہ باڈی سرچ تو بہت دور کی بات ہے. کیسے ہاتھ لگا رہا ہے وہ, ابھی میں کچھ بول دوں گا تو بولیں گے وائلیشن کروا رہے ہیں. ایسے ہی ہے, اوپر والوں کو سوچنا چاہیے, ہمارے ماتحت ہے, ہماری عزت کرے. جو اب باہر یو اے ای کے قانون کی بات تو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کبھی رکے تو صحیح, وہ روک کے آپ کو بولے گا محمد, اگر غیرت بھی ہوگا بولے گا محمد پلیز آپ اپنا وہ دیں, اقامہ دیں یا کچھ دیں. وہ آپ کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا, آپ کو جو چلان ہوگا وہ پہ دے گا اور آپ کو. اچھا, یہاں پر ہیں ہنا ذوالفقار ہیں, وہ آپ کے لیے کہہ رہی ہیں فیضان اگر آپ شو پر ریگولر آئیں گے تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں موو بیک کروں کراچی, کیونکہ میں ناروے آئی تھی اور میرے بچوں کا یہاں مائنڈ سیٹ نہیں مل رہا, کیونکہ الحمدللہ ہم دینی تعلیم کے گھر سے ہیں, اور ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے جتنی باتیں آپ کے بارے میں مختلف پلیٹ فارم سے دیکھیں, میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے ہاتھ میں باغ دوڑ لیتے ہیں تو میں گلشن اقبال 13D2 میں واپس اپنے گھر میں آنا چاہوں گی. نہیں, میری بہن ہے. دوسری بات یہ, میں تو اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا قرآن میں کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے اور ان کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے, تو چاہے میری بیوی ہو, بہن ہو, ماں ہو, وہ ہر صورت میں نا. 4 میسیجز اور ہیں, بریک کے بعد دیتا ہوں کہ میں سے دیکھتے ہیں, لیکن اب فیضان بھائی کو ہم یہاں باؤنڈ کریں گے. فیضان بھائی میں آج آن ایئر بلواؤں گا اور یہ چیزیں میں چلاتا رہوں گا, میں برائیاں شروع کر دوں گا نیکسٹ پروگرام سے, ٹھیک ہے جی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, مزید ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہے مسکراتی صباوت. زی شان ہے سر. کی خوشبو ہو جس میں پنہا کوئی بتائے تو نام ایسا, وہ نام احمد کے پھول برسے, بیان ایسا, کلام ایسا, ازل کی خوشبو وہی ہے قرآن, وہی ہے فرقان, وہی ہے رب جس کا ہے ثنا خوان. فرشتے پڑھ پڑھ کے جھومتے ہیں, درود ایسا, سلام ایسا, ازل کی خوشبو ہے دین حق میں, جمال یکجا ہے, عرش بھی جس پہ آج نازاں,
وہی تو لایا ہے دین ایسا، وہی تو لایا نظام ایسا، ازل کی خوشبو۔ ماشاء اللہ عمران بھائی. اچھا ایک چیز میں بولوں گا کہ انہوں نے ایک اور کلام پڑھنا تھا جو کہ میں نے عدنان بھائی کو میں نے کہا کہ عدنان بھائی یہ کلام نہیں، ہم تھوڑے سے چینج پڑھیں گے، تو اسی وقت چینج ہو گیا. تھینک یو عدنان بھائی. اب دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے، آپ کے لیے میں میسج پڑھ لوں کہ فیضان بھائی یہ بتائیے گا کہ بائکس کو جو مینٹیننس ابھی بھی آپ کروا رہے ہیں یا نہیں، اور اگر کروا رہے ہیں تو کہاں پر آنا پڑے گا؟ اچھا اب میں بارش نکل جائے، ابھی بارش میں اور ہوگا. اچھا اگلے جمعہ ہفتہ اتوار جو کمنگ ہے اس پر موسلا دھار بارش ہے، تو بالکل ابھی ایسے میں آپ کے اوپر آ رہا تھا نا تو میں نیچے رکا تھا، مجھے ایک بندہ آیا نارملی، اس نے پوچھا فیضان بھائی، میں نے کہا جی بالکل. بولا فیضان بھائی میری بائک کی حالت یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا مست ہو کے چلاؤ، ٹینشن چھوڑ دو. میں نے ویسے ہی میں 6 ستمبر کو ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں جس میں تم لوگ ویسے ہی مضبوط ہو جاؤ گے. میں نے کہا اس سے وہ میرے شو پر ہوگی اناؤنسمنٹ، میں چھوڑوں گا نہیں اگر ادھر ادھر ہوئی. میں پہلے بتا رہا ہوں یہ پکی والی دھمکی ہے. سیمینار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک اچھا بڑا، جس میں تمام رائڈرز کو بلوائیں گے. اصل میں یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے. اس میں ہاں پیجز بن رہے ہیں کیونکہ اس کا ہمیں آن لائن سیٹ اپ ڈالنا پڑے گا، پورٹل کا ہے، پھر فارمز ہیں. یہ بہت بڑا ایک ہے، ابھی ڈسکس کر لیں گے اگر ٹائم ہوگا ہمارے پاس. تو یہ ہے بائک تباہ کرو آرام سے، مسئلہ نہیں ہے، ٹوٹنے دو، جتنی ٹوٹ رہی ہے ٹوٹنے دو، بارش کے بعد کروا لیں گے انشاءاللہ. اچھا بائک ایسوسیشن کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں پھر میں دو میسیج اور پڑھوں. یہ بائک رائڈرز ایسوسیشن ہم نے اس لیے ہی بنائی ہے کیونکہ آلریڈی ہم اپنے لوگوں کو کمپلسیٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اچھا یہ واحد وہ ہوگی جو پورے پاکستان میں کہتا ہوں بلکہ پوری دنیا میں پہلا ایسا وہ پلیٹ فارم ہم نے تیار کیا جس کے اندر ہوگا کیا، لائف انشورنس پلس میڈیکل. زبردست. ایسا ہی ہے. اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ علاج ہی نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو جینا بھیج دو، وہاں پہ تو ویسی بیڈ نہیں ہے، کبھی ڈرپ نہیں ہے باہر سے سامان لے کر آؤ، کبھی جینا پہ نہیں ہے. یہ تو حال کیا ہوا ہے. ہم جس ایریے کے اندر ہوگا وہاں پہ کوشش کریں گے کہ وہیں پر ہی اس کو فرسٹ ایڈ ملے. دوسری بات یہ ایک ہم اس کو کارڈ دیں گے کہ وہ وہاں پہ جائے، سویپ کرے، اس کو انٹری کروائے وہاں پہ اور ہمیں انفارم کرے. واٹس ایپ گروپ میسج پہ ہوگا نا، ظاہر سی بات ہے آن لائن ہوگا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے فلانی جگہ پہ، یہ میرا ایکسپینس آئے گا. وہ ایکسپینس ایسی بات ہے ہم پے کریں گے. اللہ نہ کرے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا. اللہ نہ کرے اگر ہو جاتا ہے اس کو لائف انشورنس ملے گا، ٹھیک ہے. ایک بات، ہیلمٹ، مینٹیننس، ایسیسریز، جیکٹ، ہیلمٹ، یہ ساری چیزیں آپ کو ہم دیں گے. پھر پلس لائسنس. زبردست. یہ وہ میں بتا رہا ہوں کہ اس شہر کو رن کرنے والے بائک والے یہ یاد رکھیے گا، آپ کو دھوپ چھاؤں گرمی سردی جو فوڈ پہنچتا ہے نا وہ بائک رائڈرز لے کر آتا ہے. کال پہ ہے کہ آپ کے لائسنس کی بات ہم نے پہلے بھی کی تھی. لائسنس لرننگ ہے یا پراپر لائسنس؟ لرننگ لائسنس ہے. پراپر لائسنس کے لیے ابھی جو ہماری 3 دن پہلے کمپین چلی تھی، ہم نے ڈی آئی جی یونس چانڈیو صاحب سے اپیل کی ہے کہ سر ہمارا ایک ڈیسک لگا دیں آپ اپنے جہاں پہ آفس ہے نا وہاں پہ، کیونکہ لوگ نہیں آئیں گے ایسے. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں، اگر آپ وائلیشن سے بچانے چاہتے ہیں تو چیزیں چینج کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے. ہم نے یہ درخواست کی کہ ہمارے ادارے کی ایک ڈیسک لگا دیں. آپ کا واسطہ ہی نہیں ہے ان سے، آپ کی جو فیس ہے وہ ہم پے کریں گے، آپ کی جو فیس ہے نا وہ ہم پے کریں گے. ہماری ڈیسک لگا دیں، ہمارے ڈیسک سے بندہ جائے گا، آپ اس کو پراپر طریقے سے جو آپ کا میڈیکل ہے، جو آپ نے ڈرائیو کروانی ہے، ساری چیزیں کروائیں، ہمیں ٹوکن دیتے رہیں، ہم آپ کو پیمنٹ دیتے رہیں گے. تو یہ ہے ابھی اس کے اوپر چل رہی ہے. اچھا فیضان بھائی آپ کے لیے ایک میسیج آیا ہے کہ ہم جب واقعی میں یہ تو سب نے دیکھا کہ نادرا کے آفس میں ہم جاتے ہیں تو بھائی اتنی لمبی لائن ہوتی ہے کہ آپ اگر 10 بجے کھڑے ہوتے ہیں، میں صبح کی بات بتاؤں تو شام کے 6-7 بجے آپ کو انٹری گیٹ تک آپ پہنچتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد یہ انہوں نے کہا کہ ساتھ ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ فیضان بھائی کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ اپنے ہی آفس کے باہر کوئی نادرا کا سیٹ اپ کر لیں اور لوگوں کو واٹس ایپ پر ٹوکن ملے کہ آپ 20 بندے ابھی آ جائیں تاکہ ہمارا ٹائم بھی سیو ہو اور ہمیں جاب سے چھٹی بھی نہ کرنی پڑے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی بنا پر ہمیں چھٹی کرنی پڑتی ہے، تنخواہ کٹتی ہے اور کام بھی نہیں ہوتا. اچھا ایک بات یہ، ابھی یہ بھائی نے ابھی بات کی ہے نا، میں اپلیکیشن نکال رہا ہوں، میں آلریڈی اپلیکیشن موو کر چکا ہوں نادرا کے ڈی جی کو کہ ہمیں جو ہے وہ وین دی جائے وہاں پہ. بہت سارے لوگ میرے پاس لائسنس کے لیے آئے جنہوں نے یہ شکایت کی
کہ وہ ایکسپائر ہو گیا، بھائی افورڈ نہیں کر سکتا، 2500 روپے 2200 روپے فیس اور میگا سینٹر پہ بہت ہوا ہے، تو ہم نے یہ اپلیکیشن لکھی ہے کہ ہمیں ہفتے میں 2 دن جو ہے نا وہ وین دے دیں آپ. دیکھیں آپ کو تو ویسے بھی ریونیو سے مسئلہ ہے، ہم جائے باڑ میں. اچھا پھر میں ایک بات بولوں فیضان بھائی، ہم کیونکہ آپ کے ساتھ ایک ریگولر شو پلان کر رہے ہیں، یہ بات ہے یا نہیں کنفرم کریں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس دن 10 سے 15 لوگ ایسے انرولڈ کریں کہ جو آپ سے کانٹیکٹ کریں اور پھر آپ ان کا ہر دفعہ لائسنس بنوا کر دیں. لائسنس تو ہر ہفتے 2 دن آ رہی ہے نا گاڑی. اب جیسے بارش والے دن بھی ہمارے پاس ہی رہی، اب ہماری جو ہے وہ ڈیٹ دیں گے یہ کہ کس دن آئیں گے. لوگ یہ بات میری سمجھ نہیں رہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے ملیر میں بھی آئیں، یہاں بھی آئیں، وہاں بھی آئیں. دیکھیں ملیر کے اندر اگر بجلی چلی گئی، یہاں پہ تو ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے، میرے پاس یہاں پہ نارتھ کراچی میں بیک اپ جنریٹر وغیرہ سب چیز ہے. ہاں تو مطلب کام دوسری بات یہ ہے میرے پاس 3 ڈیوائس ہیں نیٹ کی، ورنہ آپ جاؤ تو ہاتھ جھاڑ کے بیٹھے ہوتے یار ڈیٹا نیٹ نہیں چل رہا. ایسے ہی ہے. کوئی ایک شخص کمپلین کر کے دکھا دے کہ وہ بولا یار وہ لائٹ چلی گئی ہے، ڈیٹا چلا گیا. نہیں ہوئی. بارش کے دنوں میں بھی ہم نے جو ہے نا 389 لائسنس بنا کے دیے. بارش میں ٹینٹ لگا ہوا تھا، جو لے کے گئے ان کو پتہ ہے. ایک لرننگ میرا بھی آپ کو آن لائن واٹس ایپ کر دیں گے. زبردست. اچھا جی یہ چیز ہے. اچھا فیضان بھائی یہ دیکھیں لوگوں کے وہ مسائل ہیں جو کہ واقعی میں لوگ اگر آپ کی طرف موو کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا کہ اب آپ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک چیز یاد رکھیں کہ جب آپ کا کہتے ہیں نا کہ گھر والے تو کہتے ہیں نا کہ اللہ حامی و ناصر، تو ماں باپ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، کوئی بھی رشتہ دار ہے ایکس وائی زی، وہ تو اس لیے کرتے کہ فیضان ان کی زندگی کا وہ پارٹ ہے کہ جس کے بغیر وہ ادھورے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایک شخص اٹھ کر کہتا ہے کہ فیضان بھائی مجھے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دینا کیونکہ یہ موجود ہے تو میرے کام آسان ہو رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ کتنی بلیسنگ ہے آپ کے لیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے میں کر رہا ہوں؟ میں تھوڑی کر رہا ہوں. میرا جو انتخابی نشان ہے نا ابابیل سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا. صحیح ہے. اتنے سے پتھر جو بم بلاس کی طرح لگے، ایسے ہی ہے. میں ابابیل ہوں اور یہ میرے پتھر ہیں. زبردست. صحیح بتا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ جڑے ہیں. ایسے کنکر برسائیں گے نا ان کی حالت بری کر دیں گے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف کنکر بن کے رہو. کنکر سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا. ابابیل تو صرف پرندہ تھا نا، کام تو پتھروں نے کیا، لیکن اڑان کس نے بھری؟ ابابیل نے. اور اس کے بعد کام کس نے اتارا؟ پتھروں نے. ایسا ہی ہے، ابابیل کے نے پتھر برسائے. تو میں تو تمہاری اڑان ہوں، تم میرے پتھر بنو. یہ پتھر جب ہم پھینکیں گے نا آپ کام چیک کرنا کیسے ہوگا. انشاءاللہ. اور ضرور میں بھی ریکویسٹ کروں گا کہ فیضان بھائی کا ساتھ دیں اور فیضان بھائی یہاں موجود ہوں گے، کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں اگر ان سے بات کرتا ہوں، کوئی بھی چیز ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جیسے کہ میں نے ان سے کہا کہ ہمیں گفٹ چاہیے جو کہ آپ تک پہنچیں گے. آپ کے گفٹ فیضان بھائی مجھے نیکسٹ شو پہ گفٹ چاہیے آپ کے. ذیشان بھائی آپ کی بات کاٹوں گا. لوگوں کے دماغ میں شاید یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یار جو 13 اگست کو نہیں ملے، یہ پبلک خود بتائے گی. میں نے ویڈیوز بنا کے آج آپ نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی تھی 17 تاریخ تک میں نے دیے. آج بھی میرے پاس 400-500 بچوں کا جو ہے وہ سامان پڑا ہوا ہے. میں بھی 2-3 اسکولس ہیں، گلوبرز وغیرہ ہیں، سرجانی ڈسٹرکٹ وغیرہ، وہاں پہ میرے پہنچا دیجیے گا منڈے کو. مجھے باکس الگ بنایا، آپ کا باکس تو میں نے الگ بنایا ہوا ہے انشاءاللہ. تو میں پوری طریقے سے کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ایشوز ہیں نا ان کو میں فالو کر رہا ہوں، ان کو کہ اپنے لوگوں کو ایسے رکھنا ہے، یوں نہیں رکھنا. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں راشن تو اس کے لیے اس کے لیے، میں بولتا ہوں یار یہ والا ہمارے پاس ہے نہیں، ابھی پلیٹ فارم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بھکاری نہ بناؤ، روزگار دو. روزگار کیسے ہوگا؟ جب بائک ہوگی نا سیدھی چلے گی تو روزگار لے لے گا کسی نہ کسی طریقے سے. اور میں ایک اور ریکویسٹ بھی آپ سے کروں گا. اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک آئیڈیا سے جنریشن ہوتی ہے. بہت سارے ایپس ہیں. میں چاہوں گا کہ نوجوان آپ کی جو پارٹی ہے کراچی نوجوان، اس کے نام سے ایک بائک ایپ آنی چاہیے کہ جو مجھ جیسے بندے جس کو بائک نہیں چلانی آتی یا موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، فرض کریں اگر جس طریقے سے بارش ہو رہی ہے یا کوئی حادثہ ہو گیا یا کسی کا بھی، تو ہاسپٹل پہنچانے کی ذمہ داری فری ہے آپ کی بائکرز کی، ٹھیک ہے. لیکن اگر مجھے کہیں جانا ہے، میٹرو سے مجھے کسی آفس جانا ہے، تو دوسرے بائک سروس والے اگر مجھ سے 200 روپیہ لینے تو وہیں فیضان بھائی کی بائک سروس جو ہے وہ مجھے 150 میں لے کر جائے. یہ اس کے اندر وہی تو ہے. یہ میں بتاتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں پیجز بن رہی ہے، وہ بن رہی ہے. بلکہ ابھی میں اناؤنسمنٹ کرنے والا ہوں کہ اگر کوئی سافٹ ویئر انجینئرز ہیں ہمارے پاس جو ایسے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ سہولت دے سکتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ہمارے، انشاءاللہ کر رہا ہے. ایسا ہی ہے نا، ایسا چیزوں کو جوڑے گا. اب جیسے میں نے ہیلمٹ کی ابھی ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ میں نے وائرل نہیں کی کہ ہمیں ہیلمٹس چاہیے. ظاہر سی بات ہے اپنے دینا.
مارکیٹ اب اگر لوگ چاہتے ہیں خیر کے کام میں تو کاسٹ لے لیں نا ہم سے، جو کاسٹ ہے وہ لے لیں، اور ہم کوئی ہیلمٹ ایسا نہیں دیں گے جو 1 مہینے بعد اس کا کلر ہی اتر جائے. ہم چاہ رہے ہیں کہ کم سے کم لائف سیکیور رہے. اور دوسری بات یہ کہ میں ایک چیز اور بولنا چاہوں گا کہ فرض کریں آپ کی استطاعت ایک ہیلمٹ کی ہے اور آپ فیضان بھائی میں آپ کی طرف سے بہاف پہ یہ اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والد محترم یا والدہ یا دادی دادا نانی نانا کوئی انتقال فرما گیا ہے، آپ ایک ہیلمٹ لیں، اصحال ثواب کریں اور فیضان بھائی کو لا کر دیں. ایک ہیلمٹ، زیادہ کی بات میں نہیں کر رہا، وہ ایک ہیلمٹ میں نے پہنا، ہمارے بھائی نے پہنا یا فیضان بھائی نے پہنا اور روزی کے لیے نکل گئے. آپ یقین کریں کہ جب تک وہ ہیلمٹ استعمال کریں گے اور اس کے بعد بھی ہیلمٹ ختم ہو جائے گا لیکن ثواب ختم نہیں ہوگا. مجھے کسی نے فیس بک کے اوپر میسج کیا اور ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا کسی نے کہ فیضان بھائی اگر یہ عوام روز کی 10 روپے بھی ڈالے گی نا تو 25 کروڑ عوام ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں یہ دیکھ لینا. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے کہا یار چھوڑ دو، میں نے کہا اگر یہ ساکس بھی دے گی نا، ساکس تو ہوں گے نا، یا نہیں لے سکتے 10 روپے کے، ایسے ہی ہے. ساکس دے لیں، چپل لے لیں، میں کہوں گا تسمہ لے لیں، ایک سوئی لے لیں، کچھ بھی لے لیں، ڈونیشن کرنے کے دیں، اللہ تعالیٰ بڑھائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم خیر کے کاموں میں اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دو، چاہے ایک کٹی کے برابر ہو، دو نا، خود ہی بڑھائے گا. تمہارا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تمہارا عزیز تر ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس روئے دنیا کے اندر سب سے عزیز جو ہے وہ مال ہے. جب مال نکلتا ہے نا تو ساری بلاؤں کو دور لے کے اور دوسری بات فیضان میں ایک بات اور کہوں گا کہ ہو سکتا ہے آپ اور میں چوک جائیں تجارت میں، ٹھیک ہے، لیکن بہترین تجارت اپنے اللہ سے کریں کہ میں نے آج 100 روپیہ دیا، مجھے تیری شان کے مطابق واپس چاہیے، میری تو اوقات ہی نہیں ہے میں مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو واپس کرتا ہے. نہیں. ایک ٹی شرٹ 14 اگست کے ایونٹ کے لیے ہم نے بولا، ایک آپس میں بیٹھتے ہوئے ایسے ہی نا، میں UAE جا رہا تھا تو مجھے ڈراپ کرتے ہوئے جہازیب نے کہا کہ بھائی ٹی شرٹس کا کیا کریں. میں نے وہ بھائی ٹی شرٹ بناتے ہیں پرنٹنگ کا، جہازیب انجینئر ہے، اس کا دماغ تھوڑا سا نا ان چیزوں میں ایکٹیویٹیز میں زیادہ ہے، ہمارے صدر بھی ہیں وہ پارٹی کے. تو میں نے ٹی شرٹ بنواؤ، میں نے اناؤنسمنٹ کرتا ہوں میں نے ٹی شرٹیں بنواؤں. ٹی شرٹس کا سفر، ایسیسریز، بیگز، جومیٹری باکس، لنچ باکس، اسٹڈی ٹیبل، بلیک بورڈز، کاپیز، کلر پینسل، کیسے سفر طے ہوا نہیں پتہ چلا. کیسے 7600 صرف چیئرز لگائی گئی تھی، کیسے وہ 20 25 30 ہزار تک کا مجمع پہنچا. یہ زبانی بات نہیں ہے، ویڈیوز ہیں. جو اسٹاف انٹیلیجنس ہوتا ہے تھانے کا، اس کی رپورٹ ہے. ہم نے تو نفری بھی نہیں مانگی تھی، پروٹیکشن ادھر بھی موبائلیں لگا دی، ادھر بھی. وہ آ کے انٹیلیجنس سے پوچھا، بولا بھائی یہ کہاں سے آ گئے ہو؟ میں نے پتہ نہیں، خود پوچھو. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، نہیں میں قرآن پاک سے آپ کو اس سے ثابت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میری دنیا میں خلق کی رہنمائی کے لیے کام کرو اور پھر مجھ پر چھوڑ دو، میں دنیا میں بھی تمہیں سرخرو کروں گا اور جنت میں اعلیٰ مقامات. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا تو پیچھے ہم کوئی بھی نہیں رہتے. اب کیونکہ ہم ٹورڈز ٹو اینڈ ہیں فیضان بھائی، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن ان کیا، اور انشاءاللہ یہ سفر ایسے ہی جاری و ساری رہے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ، سردار صاحب کا بہت بہت شکریہ. اور جاتے جاتے صرف ایک بات یہ کہوں گا، کہیں پر بھی خیر کا کام ہو رہا ہو اس میں حصہ بنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، انٹائر ٹیم آف میٹرو ون نیوز میری تمام ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. فیضان بھائی کو خصوصی طور پر یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لمبی زندگی اور حفاظت والی زندگی دے، آمین. اور ساتھ ساتھ کوئی بھی غلطی ہو گئی آج کے بزم میں تو معافی چاہوں گا. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد کے ساتھ ہم یہ ضرور نعرہ لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. زندگی بخیر، دیا انسان سونے ساتھ. تو اب آپ سے ہوگی پیر کو ملاقات. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.